إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ اس ہستی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کہتے ہیں هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ ہر وہ نیت اور ارادہ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے انسان اللہ ذو جلال کو راضی کر لے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادات اللہ تعالیٰ نے مختلف بیان کی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے، لیکن آج میں جس عبادت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کی عظمت کو پہچاننے کے باوجود لوگ آہستہ آہستہ اس میں سستی برتنا شروع ہو گئے۔ نماز عبادت ہے تو اس کے اوقات متعین ہیں، روزہ عبادت ہے تو اس کے بھی اوقات متعین ہیں، زکوٰۃ عبادت ہے تو اس کا بھی اصول اور ضابطہ ہے، ما حل علیہ الحول، سال کے بعد ہوگی۔ حج عبادت ہے تو اس کے بھی ایام مقرر ہیں، الحج اشہر معلومات۔ لیکن ان عبادات میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو آپ 24 گھنٹے کسی وقت بھی یہ عبادت بجا لا سکتے ہیں، اور وہ عبادت ہے دعا۔
دنیا کے اندر سارے رشتہ داروں، تعلق داروں اور پہچان والوں کے دروازے جہاں بند ہو جائیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے ساری دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیں تو میری رب کی رحمت پھر بھی باقی ہوتی ہے۔ جہاں ساری دنیا یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کے اپنے تخمینے اور اپنے اندازے اور لمیٹڈ سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے یہ گفتگو کہ نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ عز و جلال کی رحمت کے دروازے کھلے، ہر نہ ہونے والا اللہ کے ہاں ہونے والا ہو۔ بیگا مسلم ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے دعا کس کو کہتے ہیں، دعا کی قسمیں کون سی ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اور دعا اس کو مانگنا کیسے چاہیے اور کس وقت مانگنا چاہیے، کہ جب یہ شورٹی دی گئی ہے کہ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ رد ہی نہیں کرتا، اور کون سے بد نصیب ہیں وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو ان ہاتھوں کی لاج نہیں رکھی جاتی۔ تو آئیے سب سے پہلے دعا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے دعا اس کا معنی پکارنا بھی ہے، اس کا معنی سوال کرنا بھی ہے، اس کا معنی مدد طلب کرنا بھی ہے، اس کا معنی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ہے، اور اس کا معنی بات کرنا بھی ہے۔ انسان جب پکار لگاتا ہے اور اس پکار کو سوال بنا کے اپنے رب کے سامنے مدد طلب کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اور جب پیش کرتا ہے تو اس مالک کی پھر تعریفیں بھی کرتا ہے، جو ہی تعریفات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی عبادت کے اس دائرے میں وہ آ چکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ عز و جلال کو پھر بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا تو سراسر عبادت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ عز و جلال کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں دعا عزت والی ہے، دعا کرنے والا بھی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ کیسے اللہ عز و جلال کے ہاں عزت والا بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حقیقت بیان کی، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے اللہ عز و جلال اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وترى ابن آدم حين يسأل يغضب۔ کیسا یہ خوبصورت قانون ہے، لوگوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تب وہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں سے نہ مانگو تو یہ راضی رہتے ہیں، اور رب تعالیٰ سے جب تک مانگتے رہو اس وقت تک اللہ کے آپ پیارے لوگوں کی صف میں کھڑے ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے بڑھ کے کوئی چیز عزت والی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اس ضمن میں 3 باتیں اور پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ کتنی عزت والی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یزید فی العمر الا البر۔ کسی شخص کی یہ تمنا بن جائے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، بابرکت ہو جائے، میری عمر ثمر آور بن جائے، تھوڑی زندگی میں زیادہ اچھے کام کر سکوں، میں تھوڑی زندگی میں اللہ کی نعمتیں زیادہ سمیٹ سکوں، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت سوچ نیکی کی بنائے، بات نیکی کی کرے، اور اس کے قدم اٹھیں تو خیر اور نیکی اور بھلائی کی طرف اٹھیں۔ یہ انسان اللہ عز جلال کی رحمت سے تھوڑی زندگی میں 10 نہیں 100 لوگوں جتنی اللہ عز جلال اسے رحمتیں نوازیں گے، اور اتنا ہی اسے کام لے لیتے۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاء۔ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں یہ کام کرو گے تو یہ تقدیر بدل جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی لا يرد القدر الا الدعاء۔ تقدیر کو بھی اگر بدل سکتی ہے تو یہ دعا بدل سکتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اللہ کے فیصلوں کو بھی تبدیل کرواتی ہے تو دعا۔ اس قدر یہ عظیم چیز ہے، اس قدر یہ اللہ کے ہاں عزت والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا نقطہ بھی اس بارے میں سمجھایا لَن يَنْفَعَ حَذَرٌ مِّن قَدَرٍ وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ۔ نہ جانے میرے رب کے کتنے پیارے یہ فیصلے اللہ کے رسول کی زبان پہ اللہ نے جاری کیے، اس کی آج حقیقت سمجھ آتی ہے۔ لَن يَنْفَعَ حَذَرٌ مِّن قَدَرٍ، دنیا جہان کی احتیاطات آپ کر لیں، تقدیر نہیں بدلے گی۔ اگر لکھا ہے نا اللہ نے کہ فلاں بیماری سے تمہیں موت آنی ہے، یہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، دنیا جہان کی احتیاطات کر لیں اسی بیماری سے موت آئے گی۔ اس لیے کبھی اپنے عقیدے میں فرق نہ لائیں، احتیاط کرنا سنت ہے، فرق سمجھیے۔ اگر کہیں یہ شبہ آ جائے میرے اس کرنے سے میری موت بچ جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا جہان کی بے احتیاطی کرنے والے کی موت پہلے نہیں آتی، دنیا جہان کی احتیاط کرنے والے کی موت لیٹ نہیں ہوتی۔ فرق صرف یہ ہے اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنایا، احتیاط کی، موت تو وقت پہ ہی آئے گی، اس کو اجر بھی ملے گا اور دوسروں کو نقصان دینے سے بھی بچ جائے گا۔ اور جو بے احتیاطی کرتا ہے وہاں فرق کیا ہوگا؟ اس نے نقصان دے دیا دوسروں کو، موت وقت پہ آئے گی۔ اور حدیث کتنی خوبصورت ہے، کبھی بھی کوئی احتیاط تقدیر نہیں بدل سکتی۔ دعا ایسی نعمت ہے جو مصیبت آ چکی یا آنے والی ہے، ان دونوں مصیبتوں کو دور کروانا چاہتے ہو تو دعا کرو اللہ کے بندو۔ اور یہ روایت میں آج کے اس خطبے کا پیغام بنانا چاہتا ہوں،
جو روایت صحیح الجامع کی ہے 7739، شاید کہ اس حدیث کو سن کے میرے اور آپ کی یقین میں اضافہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر، کبھی بھی کوئی احتیاط تقدیر کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی، فیصلے اللہ کے نافذ ہونے ہیں۔ والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة۔ آسمان سے جب کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری جب آتی ہے، انسان دعا کرتا ہے، دعا چڑھتی ہے، تو قیامت کے دن تک یہ درمیان میں ہی آپس میں گتھم گتھا رہتی ہے، دعا اسے زمین پہ مصیبت اور بیماری اور بلاؤں کو آنے ہی نہیں دیتی۔ دعا کیا کرے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دوائی نہ لیا کریں، وہ بھی سنت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ علاج نہ کریں، علاج سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے کس قدر پیارا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں جی، اب مصیبت آ گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کریں۔ اللہ کے رسول نے بھی علاج کروایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوائی لی، آپ بھی لو۔ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس سے بڑا کوئی حکم نہیں۔ اچھا جی ہم تو بیمار نہیں ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ معاملے کو پھر شریعت کے سپرد کرو نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہے شریعت کے ضوابط سمجھو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ لا تکرہوا مرضاکم علی الدواء، بیمار کو دوائی پہ مجبور نہ کرو۔ حالانکہ بیمار کو تو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو اور چچا نے کہا کہ ان کو سعود دیا جائے۔ پرانا انداز تھا، آج بھی شاید کچھ ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں کہ ایک بتی سی بنا کے نوز میں داخل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ظاہر ہے وہ رشتے میں بڑے تھے، ایسا انہوں نے کیا۔ کہا اچھا اگر مجھے اللہ نے شفا دی نا تو میں تم سے بدلہ لوں گا۔ جو ہی اللہ کے رسول صحت مند ہوئے کہا آجو سارے، میں بھی آپ کو سعود دے کے چھوڑوں۔ لا تکرہوا مرضاکم علی الدواء، میں ادباً گزارش کروں گا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ لے جائیں اور اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی نہ لے کے جائیں۔ مریض کو راحت دینا گفتگو کے ساتھ، کسی دوائی کے ساتھ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مریض کو مزید تکلیف میں کر دینا یہ زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ اس طرح زور زبردستی نہ کرو کہ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈاکٹرز وہ بھی سمجھدار ہیں، ان کو بھی ریلائبل سمجھو تو آپ اس کو اختیار کر لو۔ شرعی تقاضے الگ ہیں، ان کو کبھی نہ بھولو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے تو آپ کے پاس گنجائش ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لگوا لو، آپ کوئی اجوا کھجورے استعمال کر لو ساتھ، اگر سمجھتے ہو کہ اس میں زہر ہے یا جس طرح ہے، ان کا دین ان کے ساتھ ہے، کوئی اثر نہیں کرے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل بن جائیں گے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بھی شریعت نے حل کیا ہے۔ من اکل 7 تمرات، جو 7 کھجوریں صبح کھا لیتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمت سے نہ اسے جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی
کوئی زہر اثر کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا سوائے موت کے حبۃ السوداء، یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور آرام سے اس کا کعبہ بنا کے پی لے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ اللہ ذو الجلال پہ یقین نہ توڑیے گا، اس دعائی پہ یقین نہیں، اس رب کی رحمت پہ یقین ہوگا تو پھر بات بنے گی، اور ساتھ دعا نہ چھوڑیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی عظمت کا ایک تیسرا نقطہ بھی بیان کیا۔ وہ کون سا خوبصورت نقطہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ تعجب کی بات ہے، دیانت داری سے سوچئے، کیا شیطان سے برا بھی کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی قبول کر لی۔ اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں یہ قصہ بیان کرتے ہیں، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین۔ اللہ مجھے رحمت سے تو دھتکار دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ رب کو شیطان نے بھی کہا کہ مہلت دے دے، اللہ نے اس کی بھی قبول کر لی اور مہلت دے دی۔ کوئی شیطان سے برا دنیا میں ہے؟ اگر شیطان کی اللہ نے سن لی ہے تو اپنے مسلمان بندے جو اس کے سامنے جھکنے والا ہے اسے محروم کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے یہ نقطہ قریت کے اپنے ذہن سے نکالیے کہ میری دعا نہیں اللہ سنتا، یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں۔ اور میری بات کو یاد رکھیے گا میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بدگمان اور بد زبان کبھی زندگی میں چین نہیں لیتا اور نہ کبھی اس کو خوشیاں میسر آئی ہیں۔ اس لیے بد زبانی سے بھی بچا کرو اور بدگمانی سے بھی بچا کرو، اور خصوصاً اللہ کے بارے میں بدگمانی۔ میری اور آپ کی زندگی کی ہر خواہش کا ملجا و ماوا تو وہ ذات ہے، اس سے بھی بدگمانی ہے تو پھر خوشگمانی کس کے ساتھ ہوگی؟ اپنے رب سے بدگمان نہ ہوگی۔ یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى الثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا کے 3 نتیجے نکلتے ہیں، یا تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ کی شکل میں نامہ اعمال میں نیکیاں آئیں گی، بندہ پوچھے گا اللہ یہ کیا، فرمائیں گے اللہ ذوالجلال میرے بندے تیری دعا کو نیکیوں کا پہاڑ بنا کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیے۔ یا اللہ ذوالجلال آنے والی بلا کو ٹال دیتے۔ سچ بتائیے ان تینوں فیصلوں میں ہمارے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، فوراً اللہ ذوالجلال بھی سن لیتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ پیغمبروں جیسا ایمان بناؤ۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ میں اکیلا ہوں، مجھے اولاد دے دے۔ سفید بالوں پہ اللہ نے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی بانج ہے، اللہ ذوالجلال نے جب یہ الفاظ سنے، اللہ میں کبھی بھی تیری دعا کی قبولیت سے میں محروم نہیں ہوا، جو میں دعا کرتا ہوں تو مجھے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس حالت میں بیٹا دے دیا۔ کوئی یقین تو باندھے نا۔
کوئی اللہ کا بن کے تو دیکھے نا. شکایتی اور شکوے کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ملتا تو ان کو ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں میرا، اور میں نے بھی لے کے اٹھنا ہے. نہ اللہ ذو الجلال کسی خاندان کو دیکھتے ہیں. اللہ تو دل میں یقین اور محبت اللہ ذو الجلال کے بارے میں جس کا ہوگا اللہ تو اس کا وزن کرتے ہیں، اور یہی وہ میرز ہیں جس سے دعائیں رد ہی نہیں ہوتی. آپ کسی بھی مستجاب الدعوات کے پاس جائیے گا، اکیلے میں پوچھئے گا آپ کی دعا کیسے جلدی قبول ہوتی ہے. رازوں میں ایک راز وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں جب مانگتا ہوں یقین کر کے مانگتا ہوں کہ یہ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں رب سے مانگ رہا ہوں. باقی لوگوں کے تو بہت سارے مسائل ہیں مخلوق کے، اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یقین کر کے مانگتا ہوں اللہ پوری کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خوشخبری سنائی ہے کہ تینوں میں سے ضرور کوئی چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے. اس دعا میں شرط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ ہو. آپ یہ نہ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا اللہ مجھے قوت دے پھر میں دیکھوں گا اپنے رشتہ داروں کو. یہ نہ دعا کرے کہ اچھا ذرا میری نوکری لگ لینے دے پھر میں دیکھوں گا میں نے کسی کا منہ نہیں لگانا. ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ کلمات کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں. آپ کو کیسے دعا کرنی ہے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہوگا آپ کی دعا کا وزن نہیں بنے. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تمام ان راستوں سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کے سامنے پیش کرنا. اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے کارساز ہے میرے مالک تو صرف تو ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو یہی سبق دیا تھا. احفظ اللہ یحفظک. بیٹے میں کچھ باتیں تمہیں سکھانے لگا ہوں تو ان کی حفاظت کر لینا، زندگی کے آخری سانس تک تیرا رب تیری حفاظت کرے گا. گنتی کی 4 کلمات سکھائے. بیٹا پہلی بات یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ. بیٹا پہلی بات یہ ہے جب بھی تیری پکار، تیری ندا، تیرے ہاتھ اٹھیں، تیری نظریں اٹھیں، جب بھی تو مانگے تو کس سے مانگے؟ اپنے رب سے مانگے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. بیٹا اگر مدد کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا ایک ایسی ہستی ہے جس کی مدد آ جائے جو دنیا کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ہستی تیرا رب ہے. جب بھی مدد طلب کرنا اس سے طلب کرنا. تیسری بات وَاعْلَمْ لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. تیسرا سبق بیٹے میں تمہیں دے رہا ہوں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور یہ طے کرے کہ تمہیں نفع ملنا چاہیے، جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا ساری دنیا مل کے بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتی. بیٹا چوتھی بات بھی یاد رکھنا وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. خوف اللہ کا ذہن میں رکھنا. ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں نقصان دینا ہے، میرے بیٹے یاد رکھنا یہ ساری دنیا تمہیں نقصان مل کے بھی نہیں دے سکتی جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہو. یہ وہ منہج ہے، یہ وہ عقائد تھے جو بچوں کو بھی اللہ کے رسول سکھایا کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس 12 سالہ بچے کو یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. اور آج
یہ نصیحتیں 52 سال اور 62 سال کے نوجوان کو بھی اور منجے ہوئے انسان کو بھی یاد نہیں رہتی۔ اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ یقین بن جائے، جتنا مضبوط یقین ہوتا جائے گا اتنی رحمتیں جو ہے وہ بے بہا برستی نظر آئیں گی۔ اللہ یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری بات، اخلاص کے بعد جلد بازی نہ کیا کریں۔ انسان کی عادت ہے، وہ چاہتا ہے ادھر میری زبان حرکت میں آئے، ادھر پورا ہو جائے۔ نہیں، ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں جلد بازی کر لیتے ہو، اللہ کے معاملے میں کہ اللہ پہ یقین توڑنے میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ بندے کی دعا اللہ قبول کرتے رہتے ہیں، جب وہ جلد بازی کرتا ہے تو پھر دعا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کے رسول جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یقول دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي۔ جلد بازی کا یہ معنی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے دعا تو کی تھی پر قبول نہیں ہوئی، پھر میں نے دعا کی تھی پھر قبول نہیں ہوئی، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب ایک دو مرتبہ دعا کرتا ہے قبولیت اسے نظر نہیں آتی، وہ تو اللہ کے لب میں قبول ہو چکی ہوگی، تو یہ حسرت کرتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سمجھ لو جو ایسا کرتا ہے وہ محروم ہو گیا۔ جلد بازی نہ کیجیے۔ یہاں پی ایچ ڈی کرنے والے بھی ایسا کر گزرتے ہیں، ہم سے تو پھر وہی زیادہ پڑھا لکھا ہوا جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، جس کو لوگ پروفیشنل بیگر شمار کرتے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے قانون بنا رکھے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہتے جی ہمیں تو استاد نے 4 باتیں سمجھائی ہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ پہلی بات، ہر ایک سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو اور لیے بغیر ٹلو نہیں۔ یہ اصول کون پیش کر رہا ہے؟ بکاری۔ یہی وجہ ہے کہ جو مال ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے وہ کسی تنخواہ دار کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ سمجھدار تو وہی نکلا۔ اللہ سے مانگنا، ملنا اور نہ ملنا ایک الگ خوبصورت پہلو ہے۔ تیرا اللہ سے مانگنا ہی تجھے اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے، تیرا اللہ سے مانگنا ہی تیرے درجے کو بلند کر دیتا ہے، تیرا اللہ سے مانگنا ہی اس کے تقرب حاصل کرنے والوں کی سب میں شامل ہو جانا ہے۔ اس سے اور تمہیں کیا چیز چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی، اخلاص کے بعد جلد بازی نہیں کرنی۔ تیسرا، دل جمعی سے دعا کرنی ہے۔ دل جمعی سے کیا مراد ہے؟ یہ دعا کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہیں، ہاتھ اٹھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور دعا میں کہہ رہے ہیں یار برتن ادھر رکھ دو۔ کوئی دعا کا طریقہ ہے؟ کبھی کسی جسٹس کے سامنے بھی ایسی گفتگو کر کے دیکھے نا، کبھی کسی اور بڑے آفیسر کے سامنے بھی ایسے تصرفات کر کے دیکھو، وہ کمرے سے باہر بھی نکال دیتے۔ تم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، تمہیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، دل کو حاضر کر کے دعا کیجیے، اس پر کیف طریقے سے دعا کیجیے۔ میں اپنے رب سے مانگنے لگا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اس یقین کے ساتھ ادھر دعا مکمل ہوگی، میرے رب کی رحمت کی برکھا برس جائے گی۔ جتنا یقین قوی ہوگا اتنا اللہ ذوالجلال زیادہ عطا کرے گا۔ یہ چوتھی بات بھی اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ دعا کی قبولیت کی شکوے شکایتیں کرنے والوں کو یہ بات بھی بڑی توجہ رکھنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ دعا اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی فوراً قبول کرتے ہیں
جس زبان نے حرام کے چٹخارے نہ کیے ہوئے، حلال روزی، حلال مال، حلال لقمہ، یہ آپ کی دعا کو جلد قبول کروانے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ آپ تشریف رکھیے، یہ میں درست کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ قصہ سننے والا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے وہی حکم نبیوں کو دیا، وہی حکم مومنوں کو دیا۔ نبیوں کو حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے انبیاء کی جماعت، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ایک پیغام دیکھیے، حلال کھائیں گے تو نیک عمل ہوں گے۔ مومنوں کو کیا حکم دیا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ شکر بندہ کرتا ہی وہ ہے جو پاکیزہ کھاتا ہے۔ سہل ابن عبداللہ التستری بیان کرتے ہیں، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا۔ جو حلال کھاتا ہے نا، وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا۔ جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے ہمیشہ ڈی ٹریک رہتا ہے۔ یہ راز ہے، یہی راز اللہ کے رسول نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا تھا۔ کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ، دعا کر دیجئے ان اکون مستجاب الدعوات، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا تو نہ کی، دوا بتا دی۔ دعا تو ہوتی تو اکیلے ساتھ کے لیے ہوتی، دوا بتا دی قیامت تک آنے والا کوئی بھی ساتھ بن سکتا ہے۔ دعا کیا کی تھی؟ کیا دوا بتائی؟ سجیسٹ کیا کیا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال کر لو، جو بولو گے پوری ہو جائے گی، جو بولو گے پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصہ بیان کیا۔ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، لمبا سفر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک فیز حل ہو گیا۔ اشعث اغبر، اس لمبے سفر میں بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، رکیے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لابره۔ کتنے سادہ انسان اگر اللہ پہ قسم ڈال دے ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کر دیتا ہے۔ صحابی ان کی پھپھو کی ایک عورت سے تو تکرار ہوگی، ہاتھ چلا تو اس کے دانت پہ لگا، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے قصاص لینا ہے۔ قرآن بھی نازل ہو چکا تھا، والسن بالسن والجروح قصاص، دانت کے بدلے تو دانت توڑا جائے گا۔ ان سے کہا کہ تم اس کی دیت لے لو، وہ بدلے پہ تھے۔ صحابی کو جب پتہ چلا کہتے ہیں اللہ کی قسم میری پھپھو کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ کہا کیسی بات کر رہے، وہ تو قصاص پہ کھڑے ہیں۔ ادھر اس نے قسم اٹھائی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی نے، ادھر وہ چلے آ کے کہتے ہیں نہ دیت لینی ہے نہ قصاص لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لابره۔
اللہ کے پیارے بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دے اللہ قسم پوری کر دے. 2 فیز. پھر آپ نے فرمایا یمد یدیہ الی السماء. لمبا سفر ایک انسان کرتا ہے، یعنی حج کے لیے نکلتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف. 3 فیز. حدیث کے الفاظ ہیں ان ربکم حیی کریم ستیر اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. بندہ گناہ خود کرتا ہے، ہاتھ یہ بلند کرتا ہے، حیا تمہارے رب کو آ رہی ہوتی ہے میں اپنے اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. نہیں، میں اسے معاف کر کے واپس بھیجوں. ہاتھ بھی اٹھائے، یا رب یا رب، یہ الفاظ بھی کہتا ہے. 4 فیز. حدیث کے الفاظ ہے ایک بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب. اللہ پہلے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. آج اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك. میرے بندے تو آ گیا، جاؤ خوشخبری لے جاؤ، تم نے جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. آپ نے 4 فیزز سن لیے، لیکن کچھ اور کام بھی کیے ہیں. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ. اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، غذا بھی حرام کی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اگر یہ 4 چیزیں ساتھ ہیں، خواہ وہ حج پہ نکلا ہے، خواہ اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، پراگندہ حال بھی ہے، یا رب بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس حرام کے لقمے کے ساتھ دعا کیسے قبول. حلال لقمہ بہت ضروری ہے. اخلاص کے بعد جلد بازی نہ کیجیے، حلال کا خیال کیجیے. اور ایک چوتھی بہت ضروری بات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو تم دعائیں کرتے ہو درود نہیں پڑھتے، وہ دعا تو آسمان تک پہنچتی نہیں. تمہیں آسمانوں تک دعا کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کی تعریف کریں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. وہ مسلمان کیسا ہے جس کو اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجنا پسند نہیں؟ اس قدر اللہ کا احسان ہے جس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سکھایا کہ درود کثرت سے پڑھو گے تو اللہ زندگی کے سارے غم بھی دور کر دیں گے اور سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. یہ 4 پلرز ہیں انسان کی دعا کی قبولیت کے: اخلاص، یقین، حلال توشہ، دعا میں رب کی تعریف کے بعد اس کے محبوب پر درود بھیجنا. تب جا کے دعا کی ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے جس بلڈنگ کو دنیا کی کوئی طاقت گراتی نہیں ہے. اللہ اس کی تعریف ہی کرواتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. میں ذرا اختصار سے پیشگی دیتا ہوں. سب سے پہلا ادب یہ ہے، ویسے تو آپ چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ باقاعدہ دعا کرنا چاہتے ہیں باوضو ہو جائیے. باوضو ہو کے آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے. ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اللہ ذوالجلال کی کثرت سے تعریف کیجیے، اور اللہ ذوالجلال کی کثرت سے تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اقرار کیجیے. اللہ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، چاہتے نہ چاہتے.
ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، اللہ کے سامنے جو اعتراف کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال اسے معاف کر دیتے۔ پھر ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کرے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں۔ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا ہے۔ اور یہ دعا ویسے تو سارا دن ساری رات کر سکتے ہیں، لیکن چند اوقات کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پہلا وقت رات کا آخری وقت، سحری کا وقت، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ یہ کہہ دیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جو پھر زبان سے نکلے گا وہ رد نہیں ہوگا۔ دوسرا وقت اذان ہو جائے اور نماز کھڑی ہونے تک، یہ 15 سے 20 منٹ کا یہ وقت، فرمایا ان الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تیسرا موقع جب سجدے میں جاؤ تو دعا کرو، خصوصاً نوافل میں، یا آپ اکیلا سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب سجدے میں جاؤ تو یہ کیفیت اللہ کے قریب سب سے زیادہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے رسول نے فرمایا اذان ہو رہی ہو یا جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور 5واں وقت جو آج کا دن جمعے کا مبارک دن ہے، عصر سے شام تک ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو بھی کوئی دعا کر دے اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ کاش وہ لوگ آج بھی نظر آئیں۔ ایسے علماء تھے جمعے کے دن عصر کے بعد دروازہ بند کر لیتے، شام تک نہیں ملیں گے۔ بچوں کو بھی، بیوی کو بھی کہتے باوضو ہو کے آ جاؤ، دعا کرنی ہے، اپنی بھی آخرت کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کی آخرت کے لیے۔ اس گھڑی میں کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔
یہ معمولی بات نہیں ہے، مرغ کے اذان کے وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ آج اگر کوئی مرغ بھی اذان دیتا اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ سچ کہا کہنے والے نے، سنا ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے وہ ذبح ہی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ اذان دیتا ہے جب اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اور گدھا بولتا ہے جب اسے شیطان نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے وقت بھی کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، مظلوم کی آہو بکا رد نہیں ہوتی۔ جو مظلوم ہے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، غزوات میں شریک ہونے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں رک کے میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو۔ مت سوچئے، مت کہیے اللہ ذوالجلال نے یہ والد اور والدہ کی جو نعمت دی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ نو ڈاؤٹ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن حدیث کہتی ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھا ہے اس جنت کا بڑا دروازہ باپ کو بنایا ہے، اس دروازے سے گزر کی تمہیں جنت جانا پڑے۔ رضا الرب، رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، جس نے رب کو راضی کرنا ہے باپ کو راضی کرے، اور جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے اگر اس نے باپ کو ناراض کر لیا اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ ماں کی عظمت تو ہر شخص پیش کرتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی عظمت کو نہیں؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن اس دروازے سے گزر کے وہاں جانا ہے۔ یہ بڑا جو دروازہ ہے جنت کا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ باپ ہے، اور آپ شریعت کے اس فیصلے پہ حیران ہوں گے۔ لا یقاد الوالد بولدہ، باپ بیٹے کو قتل کر دے قصاص نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ باپ بیٹے کو قتل نہیں کیا کرتا، یہ اولادیں ایسا کرتی ہے کہ ہمیں وراثت مل جائے۔ والدین کی تو دنیا کی سب سے مہنگی متاع اس کی اولادیں ہوتی ہیں، وہ اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کثرت سے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اور نیک اولاد ہوتی وہ ہے جو اپنے والدین کو نہ زندگی میں دعاؤں میں بھولتے ہیں نہ موت کے بعد دعاؤں میں بھولتے ہیں۔ اولد صالح یدعو له، جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا سمجھ لے وہ صالح اور نیک انسان نہیں ہے۔ نیک اور صالح انسان کہتے ہی اس کو ہے جو والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما من مسلم یدعو بدعوی، انسان جب بھی دعا کرتا ہے، دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل بی یقول آمین ولک بمثل، جب میں کسی کے لیے دعا کروں گا نا ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو میرے پاس آ جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس کی دعا پہ میں آمین کہہ رہا ہوں، قبول فرما رے، اور میں اس کے لیے کر رہا ہوں تو وہ بھی قبول فرما لے۔ میں جب کسی مسلمان کے لیے کروں گا تو میرے لیے فرشتہ دعا کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ تین لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑی مہم بات اللہ کے رسول نے بتائی۔ ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، تین ایسے لوگ ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها،
ایک ایسا انسان جس کی عورت بد اخلاق ہے، نہ اسے سمجھاتا ہے، نہ اسے واز کرتا ہے، نہ اس کی تربیت کرتا ہے، نہ اسے ٹھیک کرتا ہے اور نہ ہی طلاق ہی دیتا ہے۔ جو عورت مستقل نماز نہیں پڑھتی، اس سے بڑی بدخلقی کیا ہے؟ دوسرا شخص وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، ایک شخص کسی سے کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، قرض دیتا لیتا ہے، گواہ نہیں بناتا۔ پھر سنیے، اللہ آپ سب کے کاروبار میں برکت فرمائے، میرا مالک اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے جو آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، تھرو پراپر چینل آپ ڈاکومنٹیشن تیار کرتے ہیں کہ آپ نے جرمن شپمنٹ بھجوانی ہے، نیکسٹ ڈے آپ کو کال آتی ہے کہ شپمنٹ ڈوب گئی ہے، اور شپمنٹ کیا تھی؟ $20 ملین کی تھی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ صرف اتنا کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یقین کر لیجئے آپ نے گواہ بنایا، آپ نے گواہی کے ساتھ لکھا، تھرو پراپر چینل یہ کام کیا، یہ 2 دعائیں تمہیں کیا دیں گی؟ اللہ کا وعدہ ہے ابدلہ اللہ خیرا منہ، اللہ ڈوبنے والی شپمنٹ سے بھی اچھا مال دنیا میں ہی دیں گے اور اجر قیامت کو دیں گے۔ اگر آپ لکھتے نہیں ہیں، آپ کسی کو گواہ نہیں بناتے، اسی طرح ایک کال آتی ہے، آپ جو بھی کہہ دیں گے مت کہیے گا کہ ایسا ہو گیا، فلاں میرا پیسہ کھا گیا۔ دیانتداری سے اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ کہنا کہ میں نے خوبصورتی سے اپنا مال لٹا لیا اور میں نے موقع دیا لوٹنے والوں کو کہ وہ لوٹ جائیں، یہ آپ کا اپنا گناہ ہو۔ اس لیے شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جو ایسا کام نہیں کرتا وہ جو مرضی دعائیں کرتا رہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، وَرَجُلٌ آتَى مَالَهُ سَفِيهًا، اللہ نے دانش دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تجربہ دیا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ وہ کاروبار کرے، اپنے نابالغ بچے کو جس کو سمجھ نہیں ہے، چلو میں اس کو کہتا ہوں وہ کاروبار چلائے، دعا اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ الرجال قوامون علی النساء، ذمہ دار اللہ نے مردوں کو بنایا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو سٹینڈ نہ کریں، پہلے سکھائیں، ان کو سمجھائیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں پھر مال ان کے سپرد کریں۔ مال کو ضائع کرنا کوئی دانش نہیں ہے، حلال مال حلال طریقوں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں کرتا، دعا اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، تم نے دونوں کام چھوڑ دیے، ایسا عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دعا مسئلہ، کوئی چیز اللہ سے مانگنا، ایک ہے اللہ جلال کا ذکر کرنا، یہ بھی دعا ہے۔ مسلمان کے سامنے صرف ایک ہی اصول ہے، کام وہ قبول ہوگا جو محمد کریم نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک عمل نہیں۔ دعووں کی کون سی بات؟ وَلَا يُقْبَلُ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، کوئی بھی قول اور عمل اس وقت قابل قبول نہیں ہوتا جب تک نیت خالص نہ ہو۔ وَلَا يُقْبَلُ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالنِّيَّةِ إِلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ،
کوئی بھی قول، عمل اور نیت اللہ کے ہاں مقام حاصل نہیں کرتی جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ سید المرسلین نے نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت۔ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی اور جنت میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، آنکھیں بند ہوگی، یہ جنتی مہمان ہوگا۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر۔ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہ خواہ و سمندر کی جھاگ جتنے ہو تب بھی سارے معاف کر دیتے۔ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا کرے، تسلی سے دعا کرے۔ یہ دعا نہیں ہے اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اللہ کے ادب کو مت بھولیے۔ اللہ کے رسول نے بیٹھ کے ذکر کیا۔ نماز فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کتنے سال مدینے میں گزارے، حدیثیں موجود ہیں۔ کوئی ایک حدیث ایسی ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ التزام کیا ہو کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو آج میرے پیارے اور بھولے بھالے بھائی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کان اذا سلم استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفار کہتے پھر ذکر کرتے۔ دعا ایک ہوتا ہے مانگنا، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، یہ بھی دعا ہے۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے کو اللہ اتنا دیتے ہیں جتنا دعا کرنے والے کو بھی نہیں دیتے۔ یہی وجہ امام ابن تیمیہ سے کوئی سلام لینا چاہتا نماز پڑھنے کے بعد تو وہ کیا کرتے؟ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کہتے ھذا فطوری، یہ میرا ناشتہ ہے، میرا کھانا ہے، میں نے اگر ذکر نہ کیا تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ ذکر کرنے کے بعد باقی کام کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق سے نوازے اور آپ کی ہر وہ دعا قبول فرمائے جو آپ نے خیر کی دعا مانگی ہے۔ اللہ جو یہ دعا نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے وہ خیر و برکت ہے، اللہ ان سب کو نصیب فرما، ان کی آل اولاد کو دین پہ قائم رکھ، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا